السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کچھ لوگ جو مغربی ممالک کے دل دادا ہوتے ہیں وہ اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں۔ مغربی ممالک کی تعریف کرنے کے لیے مشرقی ممالک کی اور مسلم ممالک کی یا مسلمانوں کی برائی بیان کرنے یا ان کو کم تر سمجھنے یا سمجھانے کو اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کو کم تر نہ بتایا جائے ان کو تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جائے گا۔ گویا اپنے تعلیم یافتہ ظاہر کرنے کا ایک طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو کوسا جائے، ان کے بچھڑے پن کا بار بار تذکرہ کیا جائے، ان کی غریبی کا تذکرہ کیا جائے، ان کی پسماندگی کا ڈھول پیٹا جائے، اور اس طرح کرنے میں ہی وہ اپنی بڑائی تصور کرتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ بھی مسلمانوں پر شدید اعتراضات کرتے ہیں ان کا اگر تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیا جائے نا تو اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ بنیادی تعلیمات، ارکان ایمان، ارکان اسلام ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو روشن خیال مسلمانوں کا نمائندہ ثابت کرتے ہیں۔ ذرا ان سے نماز میں پڑھی جانے والی التحیات پڑھ کر سنانے کے لیے تو کہیں، ذرا ٹرانسلیشن کے ساتھ کوئی سورہ سنانے کے لیے کہیں، یا پارہ عامہ کی آخری 6-7 سوروں کو چھوڑ کر کوئی اور سورت سنانے کے لیے کہیں تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ دوستو، بس ادھر ادھر کی چند فٹ پاتھ پر بکنے والی کتابیں پڑھ کر وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں پر حملہ کرنے، دوسروں کی عزت اچھالنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں۔ جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کیا اسلام میں کسی کی عزت سے کھیلنا جائز ہے؟ یہ اپنے ڈسکشن میں ایسے ہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، وہ ایسی ہی خواتین کو بلاتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہوں، جن کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ان کی عقل پر کتنا بھی ماتم کریں کم ہے۔ دوستو، کیا ان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو، مان لیں دل کے آپریشن کا مسئلہ ہو، تو اس پر ڈسکس کرنے کے لیے سارے لوگ میڈیکل لائن کے سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں یا ان دکانوں میں بکنے والی میڈیکل کی کتابوں کا الٹا سیدھا سیلف سٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے میڈیکل کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے سیلف سٹڈی کرنے والوں کو قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس ڈسکشن میں مکمل سرٹیفائیڈ لوگ ہی بات کرنے کے لائق سمجھے جاتے ہیں۔ بھلا یہ بتائیں کہ کوئی سیلف سٹڈی کر کے کسی بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر بن کر علاج کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی سیلف سٹڈی کر کے آپریشن کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو تو آپریشن تھیٹر میں بھی داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ بھلا یہ بھی بتائیں، نیوز والوں نے ذرا ان سے پوچھیں، نیوز والوں سے، کہ لوگ کبھی معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے نیوز والے ڈاکٹرز کو بلا کر مختلف بیماریوں پر بات کرتے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے ان مسائل پر بات کرنے کے لیے کسی سیلف سٹڈی والے ڈاکٹر کو بلایا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ خود نیوز اینکر کو لیجیے، کیا وہ سیلف سٹڈی کر کے اس عہدے کو حاصل کیا ہے، یا اس نے صحافت کے امتحان کو پاس کر کے اس لائق بنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ صحافت کا سرٹیفائیڈ آدمی ہوگا، لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، اسلام کے کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، کسی نازک مدعے پر بات کرنی ہوتی ہے، تو اس میدان کے سرٹیفائیڈ علماء کرام کو چھوڑ کر یہ سڑک پر بکنے والی کتابوں کو پڑھنے والے، یہ سیلف سٹڈی کرنے والے
جو بس ادھر ادھر کی سستی کتابیں پڑھ کر روشن خیال ثابت کرنے والوں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ کیا اسلام اور مسلمانوں کے نازک مسائل اتنے سستے، اتنے انویلڈ، اتنے غیر اہم ہیں کہ ان پر کوئی بھی اپنی اندھی عقل دوڑا سکتا ہے؟ ان پر کوئی بھی شرابی بات کر سکتا ہے؟ کیا ان نیوز والوں کو نہیں معلوم کہ میڈیکل لائن کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے کسی سیلف سٹڈی والے کو بلانا خود میڈیکل لائن کی توہین ہے؟ ٹھیک اسی طرح اسلام کی کسی بھی اہم مسئلے پر ڈسکشن کے لیے سرٹیفائیڈ علماء کرام کو چھوڑ کر ان نام نہاد سڑک چھاپ سکالروں کو بلانا اس مسئلے کی، اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین ہے۔ دوستوں، اگر یہ نیوز والے آتھورائزڈ لوگوں کو چھوڑ کر ان نام نہاد اسکالروں کو بلاتے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ان نیوز والوں کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ جائیں جان بوجھ کر اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو بلاتے ہیں نا۔ عام لوگوں میں اس کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے دوستو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کن سے علم حاصل کریں اور کن سے فتوے لیں اور کن کو بات کرنے کا حق دیں اور کن کو چپ بیٹھنے کے لیے کہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم دنیاوی طور پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو یہی لوگ جو کہ نادان ہوتے ہیں، اسلام سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کو اسلام کے بڑے بڑے اہم اور نازک مسائل پر ڈسکشن کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو تیرے دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ان نادان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام پر اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہو۔ میں الیاس شرف الدین سلیو آف اللہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک شارٹ سپیچ لے کر، جس کا عنوان ہے فتح ہے کتا۔ یہ نکلا ہے اس جواب میں کہ جیسا کہ ایک زی نیوز پر پروگرام آ رہا ہے فتح کا فتویٰ، تو ہم نے سوچا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے جو بہترین انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہندوستانی مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو اور تمام دنیا کے مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں بہنوں کو اچھے طریقے سے جائے۔ تو اس کا جواب ہے فتح ہے کتا۔ تاریخ فتح کو میں نے کتے کا عنوان اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف 7ویں سورہ کی آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے زمین کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہدایت کا انکار کر کے۔ یہ ایسے کتے کی طرح ہے جو زبان لٹکائے ہوئے ہیں، اگر تم اس کو مارو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے کھڑا رہتا ہے، اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے کھڑا رہتا ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ آیت صادق آتی ہے تاریخ فتح پر۔ واقع تاریخ فتح ایک ایسے کتے کی طرح ہو گیا ہے جو اپنے استادوں کے آگے، اپنے ماسٹرز کے آگے چند ٹکڑوں کے لیے، یہودی ماسٹر ہو یا عیسائی ماسٹرز ہو یا کمیونسٹ ماسٹرز ہو یا RSS کے بھکت ماسٹرز ہو، ایسے ماسٹرز کے آگے کتے کی طرح زبان لٹکائے ہوئے ہے۔ اگر ہم مسلمان اسے لات مارتے بھی ہیں تو زبان لٹکائے پھر رہا ہے، چھوڑ بھی دیتے ہیں تو زبان لٹکائے پھر رہا ہے۔ تو اس ٹاپک کا عنوان میں نے لیا ہے فتح ہے کتا، اور اس کا پارٹ 1 میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ تاریخ فتح کا اعتراض ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ترتیب سے جمع نہیں ہوا۔ یہ اعتراض تاریخ فتح کو اس لیے ہے کہ قرآن کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ، اس کی 7ویں آیت میں تاریخ فتح اور اس کے گروہوں کی اللہ نے پول کھول کے رکھ دی ہے۔ وہ آیت ایسی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلائیے جس راستے پر یہودی یا عیسائی چل کر آپ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور برباد ہوئے دنیا آخرت میں۔ اللہ نے مسلمانوں کو دعا مانگنے کے لیے کہا کہ تم دعا مانگو مجھ سے
کہ یہودی اور عیسائی جو برباد ہوئے اللہ کی توحید کا انکار کر کے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے، ایسے راستے پر ہمیں نہ چلائیے۔ اب چونکہ طارق فتح اسی راستے پر چل پڑا ہے، اس کے گرو یہودی، عیسائی اور RSS کے بھکت اسی راستے پر چل پڑے ہیں، جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، جو بربادی والا ہے، جو ایک پیدا کرنے والے اللہ مالک ایشور کو چھوڑ کر انسانوں کی، جانوروں کی، پتھروں کی، زندوں کی، مردوں کی پوجا میں پڑ کر سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ ایسے راستے پر طارق فتح چل پڑا ہے، اس کے گرو چل پڑے ہیں، اور ایسے راستے کی جب پول کھل رہی ہے جو سیدھا جہنم یا نرک میں لگ جانے والا راستہ ہے، تو طارق فتح کو پرابلم ہو جاتا ہے قرآن سے، اسے پریشانی ہو جاتی ہے قرآن سے، اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھے کیونکہ پہلے سورے میں ہی اللہ نے اپنے فضل سے ایسے ذلیل کتوں کی پول کھول کے رکھ دی ہے، اور وہ اس سے چڑ جاتا ہے اور قرآن کو نہیں پڑھنے کا کہتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تاکہ طارق فتح اور اس کے ساتھی جتنے شیطانی چیلے ہیں ان کی پول کھلے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا صحیح معنی معلوم ہو، اور اللہ ہم سب کو وہ جہنم اور نرک کے راستے سے بچائے اور سورگ والے راستے پر ایک اللہ مالک ایشور کی پوجا، اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے راستے پر اللہ لائے، جس کا ذکر ویدا، گیتا، قرآن، بائبل، اپنشد کے اندر، گرو گرنتھ صاحب کے اندر ہمیں تفصیل سے ملتا ہے۔ دوسری بات، طارق فتح ایک ایسا کتا ہے جو کئی ماسٹرز کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ اس کا ایک اسٹوڈنٹ ISI کے ساتھ لنکس میں بھی حال ہی میں پکڑا گیا۔ طارق فتح کینیڈا میں رہے تک یہودی عیسائیوں کے تلوے چاٹتا تھا، انڈیا میں ہے تو RSS بھکتوں کے تلوے چاٹ رہا ہے، کل کو رشیا چلے جائے گا تو کمیونسٹوں کے